بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد شب قدر پورے رمضان المبارک میں دائر رہتی ہے۔ کوئی رات اس کے لیے مخصوص اور متعین نہیں ہے۔ یہ شب قدر پہلے عشرے میں بھی ہو سکتی ہے، دوسرے عشرے میں بھی ہو سکتی ہے اور تیسرے عشرے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ امکان اور احتمال اخیر عشرے میں، پھر اخیر عشرے میں بھی زیادہ احتمال طاق راتوں میں، اور طاق راتوں میں زیادہ احتمال 27ویں شب میں۔ تو لہٰذا جن راتوں میں زیادہ احتمال ہے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت قرآن کریم، استغفار، درود شریف جیسے دیگر اعمال صالحہ میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بتلائیں اگر مجھے کسی طرح پتہ چل جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس رات میں کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت درگزر کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا آپ مجھ سے درگزر فرمائیں۔ ترمذی شریف ابواب الدعوات حدیث نمبر 3513۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مبارک دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دولت و ثروت، کیا مانگا جائے؟ معافی، عفو، درگزر۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے ہی کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور لذت اور دولت و ثروت بیکار ہو جائے گی۔ تو اصل چیز معافی اور مغفرت اور اللہ کی رضا ہے۔ اس بنا پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص رات میں عفو و درگزر کے سلسلے میں دعا کرنے کی تلقین اور ترغیب فرمائی اور تعلیم فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔